السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ اب ہم اپنے لیکچر کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے نئے فیز میں انٹر ہو رہے ہیں۔ اگر آج تک جو میرے لیکچرز ہیں ان کا بغور مشاہدہ کریں تو میرے جتنے بھی لیکچرز تھے وہ اس بات پر تھے کہ ہم سٹاک مارکیٹ میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کریں گے تو کیا کیا کنسیڈریشن لیں گے، یعنی کون کون سے میتھڈ ہیں جسے ہم شیئر پرائسز کی ویلیویشن کریں گے، فیئر پرائس ڈیٹرمن کریں گے۔ بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی کہ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کیسے کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، سٹاک مارکیٹ میں جانے کے یعنی سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ان سٹاک مارکیٹ۔ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیسی ہوتی ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ انویسٹر جو ہے وہ یا تو کسی بروکریج فرم کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کھولے گا یا سی ڈی سی کے پاس اپنا اکاؤنٹ کھولے گا۔ جب اس کے پاس ایک بروکریج فرم کا اکاؤنٹ آ جائے گا یا سی ڈی سی کا اکاؤنٹ ہو جائے گا، اس کے بعد وہ ڈائریکٹ سٹاک مارکیٹ میں شیئرز کی لین دین کر سکتے ہیں، یعنی بائنگ اور سیلنگ کر سکتا ہے۔ وہ جانچے گا کہ کون سے شیئر اس کے لیے بہتر ہیں بروکریج فرم کی کنسلٹنسی کے ساتھ، پھر اس کے لیے وہ اپنے شیئر بائی کرے گا۔ جب چاہے اس کا دل کرے کہ یہ شیئر ایک ایسی پرائس پہ پہنچ گئے ہیں کہ اس کے بعد مجھے مزید رکھنا نہیں ہے تو وہ سیل کر سکتا ہے۔ یعنی اپنے انالیسس سے، ذاتی تجربے سے، ذاتی انالیسس سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے شیئر کب بائی کرنے ہیں، کب سیل کرنے ہیں۔ رزلٹنٹ جو ریٹرن ملتا ہے یا لاس ہوتا ہے اس کا وہ خود رسپانسیبل ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر ڈیسیجن وہ خود لے رہا ہوتا ہے کہ کون سے شیئر مجھے رکھنے چاہیے، کون سے خریدنے چاہیے، کون سے بائی کرنے چاہیے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے سٹاک مارکیٹ میں آپ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کریں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جب آپ سٹاک مارکیٹ میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس سٹاک مارکیٹ کا نالج ہونا چاہیے، ٹیکنیکل سکلز ہونی چاہیے، آپ کو فائنینشیل سکلز ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا شیئر بہتر ہے، کون سا بہتر نہیں ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کون سی فرم، کون سی کمپنی بہتر ہے آپ کے لیے جہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، کون سی کمپنی کی شیئر خریدیں۔ یہ بہت سارے ٹیکنیکل نالج ہے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس یہ ٹیکنیکل نالج ہے سٹاک مارکیٹ کا، لین دین کا، کمپنیز کے فائنینشیلز کا، کمپنی کی فائنینشیل اسٹرینتھس کا، تو پھر تو بہتر ہے آپ ڈائریکٹ سی ڈی سی کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں یا بروکریج فرم کے پاس اکاؤنٹ کھولیں اور سٹاک مارکیٹ میں لین دین کریں، بائنگ سیلنگ کریں اور اپنے لیے پروفٹ کمائیں۔ لیکن اگر کوئی انویسٹر ایسے ہیں جن کو یہ نالج بہت کم ہے یا ان کو نہیں پتہ سٹاک مارکیٹ میں بائنگ سیلنگ کیسے کریں، کیسے کون سے شیئر بہتر ہیں، کون سے خراب شیئر ہیں، کیا ہونا چاہیے، اگر آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہے تو ایسے انویسٹر کے لیے مارکیٹ میں انڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا بھی طریقہ موجود ہے۔ یعنی سٹاک مارکیٹ میں پھر بھی آپ جا سکتے ہیں لیکن آپ انڈائریکٹ طریقے سے جا سکتے ہیں۔ اب یہ انڈائریکٹ طریقے سے کیسے جا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک انڈسٹری موجود ہے پوری، اس انڈسٹری کو ہم کہتے ہیں میوچل فنڈ انڈسٹری۔ یہ پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، اس میں بعد میں بات کروں گا کہ پاکستان کا میوچل فنڈ کی انڈسٹری کتنی ہے اور اس میں کیا کیا پوزیشن ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ میوچل فنڈ ہے کیا چیز۔ میوچل فنڈ کو میں اس آسان طریقے سے اگزامپل دے دوں کہ آپ کے بہت سارے انویسٹر ہیں، جیسے ABCDEFG، یعنی بہت سارے نمبر آف انویسٹرز ہیں۔ یہ وہ تمام انویسٹر ہیں جن کے پاس کوئی ٹیکنیکل نالج نہیں ہے، ٹیکنیکل سکل نہیں ہے، سٹاک مارکیٹ کا ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، لیکن سٹل یہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم بھی سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کریں۔ تو کیا کریں گے؟ یہ تمام انویسٹر جس کے پاس جتنی انویسٹمنٹ ہے یا سیونگ ہے ایک جگہ پول کرنی ہے، اکٹھا کر لیں گے، ایک پول فنڈ کریٹ کر دیں گے۔ اب یہ پول فنڈ کیسے کریٹ ہوتا ہے؟ درمیان میں ایک انڈسٹری آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں میوچل فنڈ کہتے ہیں۔ میوچل فنڈ کے اندر کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جیسے ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کہتے ہیں، AMCs کہتے ہیں۔ یہ AMCs کیا کرتی ہیں؟ ان تمام انویسٹرز کا فنڈ اکٹھا کر لیتی ہے، میوچل کر لیتی ہے، ایک بہت بڑا فنڈ کریٹ کر لیتی ہے۔ پھر یہ جو میوچل فنڈ ہے ان کے پاس سٹاک مارکیٹ کا بہترین نالج ہوتا ہے، انفارمیشنز ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے شیئر اچھے ہیں، کون سے برے ہیں، کون سے بائی کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے۔ تو جب ایسٹ مینجمنٹ کے پاس یہ سارا فنڈ اکٹھا ہو جاتا ہے تو ایسٹ مینجمنٹ یہ کمپنی جو ہے اٹھا کر انویسٹ کر لیتی ہے سٹاک مارکیٹ میں، منی مارکیٹ میں یا کموڈٹی مارکیٹ میں آن بہاف آف وہ انویسٹر کے انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ۔ جب یہ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس فنڈ کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ میوچل فنڈ کہتے ہیں۔ اب جب یہ میوچل فنڈ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتی ہے
یا منی مارکیٹ میں کرتی ہے تو ظاہر ہے وہاں سے ریٹرن کماتی ہے. وہ ریٹرن اپنے کمیشن اور اپنا جو پرسنٹیج ہے اپنے پاس رکھ لیتی ہے. ریمیننگ ریٹرنز وہ پاس بیک کر لیتی ہے انویسٹرز کو ریٹرن کی صورت میں. یہ میں بعد میں سمجھاؤں گا کہ وہ ایک یونٹس بنتے ہیں, ان کے نیٹ ایسٹ ویلیوز NAV کہتے ہیں, ہم نیف کہتے ہیں, وہ بنتا ہے. وہ آپ انویسٹر کو بائی اور سیل کر سکتے ہوتے ہیں. میوچل فنڈ بیسیکلی دو قسم کے فنڈز ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں اوپن اینڈ میوچل فنڈ, ایک کو ہم کہتے ہیں کلوز اینڈ میوچل فنڈ. اوپن اینڈ میوچل فنڈز وہ فنڈ ہوتے ہیں کہ جتنے بھی کچھ یونٹس ہیں وہ آپ کمپنی سے بائی بھی کر سکتے ہیں اور کمپنی پر واپس جا کے سیل بھی کر سکتے ہیں. یعنی کمپنی آپ پہ سیل بھی کرتی ہے اور کمپنی آپ سے واپس بائی بیک بھی کرتی ہوتی ہے. تو ایک پرائس ہوتی ہے جس پہ آپ اس سے بائی کر سکتے ہیں, اور جب آپ اس کو ریڈیم کرتے ہیں تو وہ آپ اس کمپنی کے ساتھ ریڈیم بھی کر سکتے ہیں. تو اگر میوچل فنڈ ایسا ہو جو آپ بائی بھی کر سکیں, ریڈیم بھی کر سکیں اسی کمپنی کے ساتھ, اس قسم کے میوچل فنڈ کو ہم کہتے ہیں اوپن اینڈ میوچل فنڈ. دوسرا ہوتا ہے کلوز اینڈ میوچل فنڈ. کلوز اینڈ میوچل فنڈز وہ فنڈز ہوتے ہیں کہ جب آپ کمپنی صرف بائی تو کر سکتے ہیں لیکن اس پہ واپس سیل آؤٹ نہیں کمپنی آپ سے بائی بیک نہیں کرے گی. وہ کہلاتی ہے کلوز اینڈ میوچل فنڈ کہلاتے ہوتے ہیں. اب پاکستان کے اندر بھی میوچل فنڈ کی ایک بہت بڑی انڈسٹری موجود ہے. کرنٹلی پاکستان میں اس وقت 20 AMCs ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کام کر رہی ہیں. زیادہ تر یہ جو AMCs ہیں یہ کسی بینکس کی سبسڈریز ہوتی ہیں, جیسے میزان بینک کا المیزان ہے, بینک الحبیب کا HBL کا حبیب بینک لمیٹڈ کا HBL انویسٹمنٹ لمیٹڈ, اس طرح JS بینک کا JS انویسٹمنٹ ہے. اس طرح کی تقریباً 20 کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں. 20 میں سے صرف ایک کمپنی ہے نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ NIT, یہ پبلک سیکٹر کی ہے. باقی 19 کی 19 تمام کے تمام پرائیویٹ سیکٹر میں میوچل فنڈز کام کر رہی ہیں. پاکستان میں سب سے پہلے جو میوچل فنڈ متعارف کرایا گیا تھا 1964 میں متعارف کرایا تھا, جب نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ کو لانچ کیا گیا تھا پبلک سیکٹر کے ذریعے. لیٹر آن آفٹر 1990s میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت ساری کمپنیز آئیں اور کبھی بہت زیادہ ہوئی, لیکن آج کل 2020 میں اس وقت 20 میوچل فنڈز کمپنی کام کر رہی ہیں, اور ان کے پاس جو ٹائپس آف فنڈز ہیں, نمبر آف فنڈز ہیں, وہ تقریباً 290 فنڈز ہیں جو 20 کمپنیاں آفر کر رہی ہیں انویسٹر. یعنی آپ کے پاس 290 فنڈز کی موجود ہیں مختلف قسم کے, جن میں آپ اپنی انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں. اس وقت پاکستان میں جو میوچل فنڈ انڈسٹری اس کا سائز جو ہے وہ 539.79 بلین روپیز کی ہے. 539.79 بلین روپیز کی اس وقت یہ انڈسٹری ہے پاکستان میں جو کام کر رہی ہے. ان تمام میوچل فنڈز کی آپس میں ایک وہ ہے ایسوسیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں میوچل فنڈ ایسوسیشن آف پاکستان, مفاب ہے. یہ تمام اس پلیٹ فارم کے تحت کام کرتی ہیں. ان کا اپنے ایک رولز ہیں, ان رولز کے تحت کام کر رہی ہیں. آنے والے لیکچرز میں ڈیٹیل سے بات کروں گا کہ کون سے یہ ان کے فنڈز ہیں, ٹائپس آف فنڈ کون کون سے ہیں, یہ کام کیسے کرتے ہیں, اور جو ہمارا اصل ٹارگٹ ہوگا وہ ہم یہ کریں گے کہ پرفارمنس ایویلویشن کیسے کریں گے میوچل فنڈز کی, ہر فنڈ کی ایویلویشن ہم کیسے کریں گے, انشاءاللہ یہ آنے والی ویڈیوز پہ بات کریں گے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ, آج کی میری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ میوچل فنڈ کیا ہے, اس میں انویسٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے. آئی ہوپ آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہوگا. لیٹر انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں ڈیٹیل سے اس پہ بات کروں گا. تب تک انشاءاللہ اللہ حافظ. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میرے فیوچر میں آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں. السلام علیکم.